بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، خداوند عالم کا یہ قانون ہے کہ جس ہستی کو دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے، اس ہستی کو معجزات بھی عطا فرماتا ہے. اور یہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ دلیل ہوتے ہیں کہ معجز نما اللہ کا بھیجا ہوا ہے. چونکہ معجزہ ایک ایسی پاور ہوتی ہے من جانب اللہ، ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے معجز نما ایسا عمل انجام دیتا ہے کہ معجز نما کے علاوہ کوئی انسان وہ عمل انجام نہیں دے سکتا. لفظ معجزہ سے بھی یہ آیا ہے. معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے جو دوسروں کو عاجز کر دے، یعنی وہ ایسا عمل انجام نہ دے سکیں. جادوگری اور معجزہ میں ایک واضح اور عیاں فرق یہی ہے کہ جادوگر جو جنتر منتر پڑھتا ہے اور پھر کرتب انجام دیتا ہے، اگر کوئی اور بندہ بھی وہ سیکھ لے تو وہ بھی ایسے کام کر سکتا ہے جیسے ایک جادوگر نے کیے، لیکن معجزہ اس طرح نہیں. معجزے میں یہ چیز نہیں. کوئی اور معجز نما کے علاوہ جتنی بھی کوشش کرے وہ عمل انجام نہیں دے سکتا. اسی وجہ سے معجزہ دلیل بنتی ہے
کہ موجز نما من جانب اللہ ہے۔ خداوند عالم کی ذات نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے۔ سارے انبیاء کے پاس ایک جیسے معجزات نہیں، مختلف ہیں۔ اور یہ سوال لوگوں نے خود معصوم سے بھی کیا کہ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء جیسے معجزے ملتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ کور مادر ذات کی آنکھوں کو مس کرتے ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ معجزات کے مختلف ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا چونکہ ہر نبی کے زمانہ کے حالات مختلف تھے، ان حالات کو سامنے رکھ کے جس زمانہ میں جس معجزہ کی ضرورت ہوتی تھی خداوند عالم اپنے نمائندے کو وہی معجزہ عطا فرماتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادوگری عروج پہ تھی، جادو عروج پہ تھا، ماشاءاللہ قرآن سے مانوس لوگ بیٹھے ہو۔ فرعون نے اپنی فرعونیت کو بچانے کے لیے بھی جادوگروں کا سہارا لیا تھا، قرآن یہی کہتا ہے۔ تو چونکہ اس دور میں جادو عروج پہ تھا تو خداوند عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر عصا جیسا ایسا معجزہ دیا کہ جس نے سارے جادوگروں کی ان شرارتوں کو ختم کر دیا۔ جب آ کے وہ رسیاں پھینکتے ہیں تو وہ رسیاں تو ہیں تو رسیاں لیکن لگتے سانپ تھے۔ جادوگروں نے جب پھینکی تھی رسیاں تو سانپ لگتے تھے۔ تو اللہ کے ارشاد ہوا موسیٰ تم بھی اپنا عصا پھینکو، اور جب عصا پھینکا جناب موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ بھی اژدہا بنا، حرکت کرنے لگا۔ قرآن کہتے ہیں جب عصا موسیٰ نے اژدہا کی شکل اختیار کی تو موسیٰ گھبرائے۔ آیات قرآنی یہی کہتی ہیں، ذرا اس میں غور کرنا۔ ایک طالب علم والی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ عصا اژدہا بنتا ہے تو موسیٰ گھبرا جاتے ہیں۔ اس گھبرانے سے پتہ چلتا ہے کہ عصا کا اژدہا بننے کا فاعل موسیٰ نہیں، موسیٰ کا خالق ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی معجزے کا حقیقی فاعل وہ ذات ذوالجلال ہے۔ اگر فاعل موسیٰ ہوتا، معجز نما ہوتا تو پھر ڈرتا کیوں؟ یہ ڈرنا دلیل ہے کہ ہر معجزے کا فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، اس کا اظہار معجز نما کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ تو بس کیا کیا اس اژدہا نے؟ نگل گیا ان سانپ نما رسیوں کو
تو فرعون نے بھی کیا کہا کہ یہ موسیٰ ان جادوگروں میں سے بڑا جادوگر ہے۔ قرآن کا متن یہی کہتا ہے، یعنی جادوگری اتنی عروج پہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون جادوگر سمجھ رہا ہے۔ فرعون موسیٰ کو جادوگر سمجھ رہا ہے اور جادوگر موسیٰ کو اللہ کا نمائندہ سمجھ رہے ہیں۔ تب ہی تو ایمان لے آتے ہیں نا کہ ہم رب موسیٰ اور رب ہارون پہ ایمان لے آئے۔ جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں، عصا کا اژدہا بننا اور ان رسیوں کا نگل جانا جو جادو کی وجہ سے سانپ نظر آتے تھے، یہ جادو سے نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہے، اور معجز نما کا جو اللہ ہے ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ کیا کہتے ہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو معجزے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جادوگر بھی مومن بن جاتا ہے۔ تو جادوگری اور معجزے میں یہ فرق واضح اور عیاں ہے۔ اور اگر آپ ماشاءاللہ تاریخ ائمہ سے مانوس ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو معجزے خداوند عالم نے ماسبق انبیاء کو عطا فرمائے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے۔ وہی ماسبق معجزات میں سے بھی ایسے معجزات آپ کو ائمہ خدا کی سیرت میں نظر آئیں گے۔ آپ کے سامنے ہے وہ واقعہ جب ایک فرعون نے معصوم امام کو دعوت دی تھی کھانے کی، اور ایک بلایا تھا جادوگر کو بھی، اور اس نے جب شرارتیں شروع کی اور امام علیہ السلام کے دست مبارک سے لقمہ ہوا میں چلا گیا تو امام نے کیا کیا، وہ شیر جو قالین میں اس کی صورت تھی، جو بعض روایات میں پردے میں اس شیر کی صورت تھی، تو امام نے اس کی طرف اشارہ کیا، دھاڑتا ہوا شیر سامنے میں ہے۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا، جادوگر کو نگل گیا، لیکن فرعون وقت کی حالت کیا تھی، تاریخ میں اس کی حقیقت جو ہے عیاں ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ مولا مجھے معاف کرو، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ امام نے فرمایا ہم نے بھی اسی سے کچھ کیا ہے جس نے ہمارے ساتھ کچھ کیا۔ مولا آپ اس کو کہیں کہ یہ ہٹ جائے، مجھے کہیں نگل نہ لے۔ امام نے فرمایا نہیں، تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ پھر امام نے اشارہ فرمایا تو وہ پھر وہی پردے یا قالین کا شیر بن جاتا ہے۔ اس وقت کا فرعون یہ کہتا ہے کہ مولا جو جادوگر اس شہر میں نگلا تھا وہ تو اس کو آرڈر دو کہ یہ شیر اس جادوگر کو اگل دے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر عصائے موسیٰ نے جادوگروں کے سانپوں کو اگلا ہوتا تو یہ میرا شیر بھی اگل دے گا۔ نہیں وہی معجزہ جو خداوند عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ہے، وہی معجزہ امام علی رضا علیہ السلام کو بھی عطا کیا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ما سبق انبیاء کے معجزات موجود ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا ہے کہ کور مادرزاد سنیشی طور پہ بھی اندھا انسان اپنا دست مبارک مس کرتے ہیں تو بینائی مل جاتی ہے، کوئی کوڑ کے مرض میں
مبتلا ہوتا ہے دستے مبارک پھیرتے ہیں تو خدا شفا دے دیتا ہے، چونکہ معصوم نے فرمایا اس دور میں حکمت اور طب اپنے عروج پہ تھی، تو خداوند عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو طب اور حکمت میں معجزہ عطا کیا۔ اللہ کی ذات ایسے زمانے کے حالات ہوتے ہیں اپنے حجت کو وہی معجزہ عطا فرماتی ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ معجز نما من جانب اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو مجھے ایک جملہ ملتا ہے کہ تاریخ میں ایک حضرت کا ظاہر صحابی بھی ہے جس کا نام اعمش ہے۔ اعمش بڑا قابل اعتماد صحابی ہے۔ اس سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اعمش یہ تو بتا من افضل الصحابہ، کہ صحابہ کرام میں افضل کون ہے؟ اعمش کہتا ہے حضرت ابو بکر صحابہ میں افضل ہیں۔ تو جس طرح آپ پریشان ہوئے وہ سننے والے بھی پریشان ہوئے، کہنے لگے اعمش اگر افضل یہ ہستی ہے فَأَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب علیہ السلام، پھر امیر المومنین کا مقام کیا ہے؟ تو اعمش نے بڑا عجیب جواب دیا، کہتے ہیں تو ذرا اپنے سوال کے بارے میں تو غور کر، تو نے سوال کیا کیا تھا کہ صحابہ میں کون افضل ہے؟ علی ابن ابی طالب کو صحابہ میں نہیں، علی ابن ابی طالب کو انبیاء کی صف میں دیکھو، سوائے پیغمبر خدا کے امیر المومنین علیہ السلام، ہم شیعہ کا عقیدہ ہے سب انبیاء سے افضل ہے، اور اس پہ کئی دلیلیں ہمارے پاس ہیں جو انشاءاللہ آئندہ عرض بھی کروں گا۔ تو اس اعمش کی ایک روایت ملتی ہے، کہتے کہ میں حج پہ گیا نا، خدا ہم سب کو لے جائے اور یہ سعادت نصیب کرے، رأیت امیہ فی وسط الطریق، کہ راستے پہ چوک میں نے ایک بوڑھی اندھی عورت کو دیکھا، اندھی ہے اور دعا مانگ رہی ہے۔ دعا کیا مانگ رہی ہے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و علی ان ترد الی بصری، خدایا تجھے محمد و علی کے حق کا واسطہ میری بصارت واپس کر۔ میں نے توجہ کیا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، لیکن میں نے حج پہ جانا تھا، میں چلا گیا۔ اعمال حج انجام دینے کے بعد جب واپس لوٹا، وہی عورت اس چوک میں کھڑی ہے، آنکھیں مل چکی ہیں، حاجیوں کو پانی پلا رہی ہے۔ تو میں نے تعجب سے کہا الست الامیہ بالامس، تو وہ چند دن پہلے والی اندھی نہیں ہے؟ کہاں وہی ہوں۔ تو یہ آنکھیں کہاں سے ملی؟ کہتی ہے جن کے حق کا واسطہ دیا تھا انہوں نے لے کے دی، انہوں نے لے کے دی ہے۔ تو خداوند عالم نے ہر معصوم کو، ہر نمائندہ الہی کو معجزات مختلف دیے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ذات ذوالجلال نے سینکڑوں معجزے عطا فرمائے، تاریخ سینہ میں موجود ہیں۔ لیکن اکثر معجزات میرے بھائیوں ایسے ہیں کہ جن معجزات کو ہم ایمان کی آنکھوں سے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان آنکھوں سے دیکھنا چاہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تاریخ کا حصہ ہے، ایمان ہے ہمارا، لیکن اگر آج ہم دیکھنا چاہیں پیغمبر خدا نے کس طرح چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کوئی بھی ہم نے سے نہیں دیکھ سکتا، ان جسم کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن ایمان کی آنکھوں سے آتا ہے۔ ایمان ہے ہمارا کہ پیغمبر خدا کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ حضرت کے ہاتھوں میں انگریزوں نے کلمہ پڑھا، تسبیح پڑھی، معجزات کا تذکرہ ہے، لیکن ہم دیکھنا چاہیں ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔
ایک معجزے کا تذکرہ امام المتقین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے. صلوات پڑھے امام کی ذات پہ. جس کا تذکرہ نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے. حضرت نے فرمایا کہ مشرکین و کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر یہ کھجور کا درخت زمین کو چیرتا ہوا آئے آپ کے اشارے سے آپ کے پاس تو ہم آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیں گے. امام فرماتے ہیں پیغمبر خدا نے اشارہ کیا, کھجور کا درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا, اتنا قریب آیا, اس کی کچھ شاخیں نبی کے کندھوں پہ تھیں, کچھ علی کے کندھوں پہ تھیں. یعنی ہم دونوں مل کے کھڑے تھے, حضرت مشاہدہ کر رہے تھے, پھر اشارہ کیا اپنی جگہ پہ چلا گیا. مشرکین کہتے ہیں نہیں, ابھی آدھا یہی کھڑا رہے, آدھا چر کے آپ کے پاس آئے. تو حضرت نے اشارہ کیا تو آدھا بھی آ گیا, لیکن ان بدبختوں نے ایمان لانے کی وجہ کیا کہا, یہ تو جادوگر ہے, یہ تو جادوگر ہے. تو چونکہ سوچ ٹیڑھی ہوتی تھی, نمائندہ الہی کے معجزات کو بھی جادوگری کا رنگ دیا گیا. لیکن میرے بھائیوں یہ معجزہ مسلم ہے, لیکن اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہیں نظر نہیں آتا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پہ. جنگلی بدو جنگل سے سوسمار اور کو پکڑ کے لے آتا ہے اور آگے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کس طرح تو نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, کس طرح سنگریزوں نے تیرے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا, میں تو یہ جنگلی ہوں, جنگل سے پکڑ کے لے آیا ہوں, مجھے اور کوئی فلسفے نہیں آتے. اگر یہ جنگلی جانور تیری رسالت کا کلمہ پڑھ دے میں بھی تجھے رسول تسلیم کر لوں گا. سید الانبیاء نے فرمایا اس کو چھوڑ دے. کہتے ہیں مولا جا ادھر, وہ میں نے جنگل سے پکڑا ہے, یہ تو چلا جائے گا. فرمایا نہیں جائے گا جب تک میری رسالت کی گواہی نہیں دے گا. اس سوسمار نے فصیح عربی میں, فصیح اور بلیغ عربی میں اللہ کی توحید اور پیغمبر خدا کی رسالت کا کلمہ پڑھا. اس عرب بدو نے بھی دیکھ کے پڑھا اور اس کے بعد وہ حضرت کے قدموں میں سجدے کے لیے جھکا. تاریخ کیا کہتی ہے, پیغمبر خدا نے منع فرمایا اسلام میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ تو شوہر کو سجدہ کر, لیکن چونکہ یہ جائز نہیں ہے میں اس کو بھی حکم نہیں دیتا. یہ پیشانی اس ذات کی ہے جو اس کا خالق ہے. ان المساجد للہ, یہ سجدے والی جگہیں اس ذات کے لیے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں, ہمارے بزرگ عالم دین علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ اعلی اللہ مقام شریف سے ہے. میں نے خود یہ جملہ سنا تھا بلاک نمبر 7 سرگودا میں جہاں میں رہتا ہوں, تو فرمانے لگے شیعہ کو خطاب کرتے ہوئے, او میرے پیر امیر دی غیور ریت, ایسے انداز میں خطاب فرما رہے تھے, او میرے پیر امیر دی غیور ریت, جھکو اسی کو جس کو علی جھکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی کو سجدہ کرو جس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اس طرح تاریخ بھری پڑی ہے سید الانبیاء کے معجزات سے, لیکن اب دیکھنا چاہیں نظر نہیں آتے. لیکن ایک معجزہ خالدہ ایسا بھی ہے, اگر آج بھی دیکھنا چاہیں تو وہ موجود ہے. اس معجزے کا نام ہے قرآن مجید. قرآن وہ زندہ اور جاوید معجزہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں, کہ آج بھی دیکھنا چاہیں تو موجود ہے. اللہ کا کلام ہے. آج بھی قرآن میں وہ چیلنج موجود ہے کہ تم کہتے ہو اس نے آپ گھڑا ہے, تم بھی تو عرب ہو, گھڑ کے لے آؤ. اور فرمایا سارے بھی مل جاؤ, قرآن جیسا کلام تم ہرگز نہیں لا سکو گے. پھر کہا اچھا سارا قرآن نہیں
لا سکتے تو فاتو بعشر صور مفتریات، تم کہتے ہو اس نے خود کھڑا ہے تو تم 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ۔ فرمایا یہ بھی نہیں لا سکتے تو فاتو بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین، اگر دعویٰ میں سچے ہو ایک سورت تو لے آؤ، لیکن تم ایک سورت بھی نہیں لا سکو گے۔ قرآن جو فصاحت اور بلاغت کی معراجوں پہ ہے اور سید الانبیاء کا معجزہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں عرب فصاحت اور بلاغت میں عروج پہ ہوتے تھے، باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں تھے، لیکن میرے بھائیوں عربی میں ماہر تھے۔ عربی حقیقتاً وہی جنگلوں سے ملتی تھی، جنگلوں سے عرب بدو، باوجود اس کے کہ غیر متمدن تھے لیکن عربی ادب سے بڑے آشنا تھے۔ اور یہاں تک کہ آپ کو علم ہے کہ سال میں ایک جشنوارہ ہوتا تھا جہاں وہ سارے اپنا اپنا قصیدہ پیش کرتے تھے عربی ادب کا، اور جس کا وہ قصیدہ عروج پہ چلا جاتا تھا تو اس کو کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا، بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا، اور 7 قصیدے جو بیت اللہ میں لٹکائے گئے تھے ان کی ایک کتاب چھپی جس کا نام ہی 7 معلقات رکھا گیا، کہ وہ 7 قصیدے جو بیت اللہ میں لٹکائے گئے تھے، اور وہ فاضل عربی کے کورس میں آج بھی موجود ہے کہ جو بندہ فاضل عربی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ان 7 معلقات، ان 7 قصیدوں کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عربی ادب اس میں ہے۔ اتنے بڑے ادیب بھی جب ان کے سامنے بھی قرآن کا یہ مختصر سا سورہ نازل ہوا جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ عرب فصیح کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، نہ نثر ہے نہ شعر ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کس فصاحت اور بلاغت میں ہے۔ یہ بشر کا کلام نہیں، جو سنا رہا ہے وہ بھی بشر کا بنایا ہوا نہیں، خالق بشر کا بھیجا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کے اس مختصر سے سورہ کے سامنے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ عربوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ تو میرے بھائیوں یہ تو فصاحت اور بلاغت کے عنوان سے، لیکن اسی سورہ کوثر کے شان نزول کو دیکھیں، ماشاءاللہ آپ آگاہ ہیں تاریخ سے کہ یہ کب نازل ہوا تھا سورہ، جب پیغمبر خدا کی اولاد نرینہ یکے بعد دیگرے دنیا سے چلی گئی، انہوں بیٹے چلے گئے، اس کے بعد باوجود اس کے اب تو یہ بنتا رہا کہ تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن کیسے گھٹیا اور کمینے دشمن تھے، کہتے ہیں دیکھو اس کی اولاد نرینہ تو ہے نہیں، اس کے جانے کے ساتھ اس کا مشن ختم ہو جائے گا، یہ ابتر ہے، اس کی نسل آگے کوئی نہیں ہے۔ اس وقت خداوند عالم نے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کے بیٹے دنیا سے چلے جائیں اور ایسے انداز میں تعزیت پیش کی جائے، کیا خنجر چلتے ہوں گے پیغمبر خدا کے جگر پہ، لیکن خلق کے عظیم کا مالک خاموش ہے۔ اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا کہ میرے حبیب پہ کیا گزر رہی ہے۔ خداوند عالم نے سورہ کوثر کو نازل فرما کے اپنے پیارے حبیب کو تسلیاں دی، حوصلہ دیا۔ سورہ کوثر تسلیاں ہیں پیغمبر خدا کو، اور ان بدبختوں کے جو تانے تھے ان تانوں کا جواب ہے۔ فرمائے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو تجھے کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہاں پہ مفسرین آگے میرے بھائی اور بزرگوں اپنے علم کے گل کھلاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کوئی کہتا ہے حوض کوثر ہے، کوئی کہتا ہے جنت میں ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آگے پیچھے والی آیات کو بھی دیکھا جائے۔ بات ہو رہی ہے ابتر ہونے کی، دشمن کہہ رہا ہے آپ ابتر ہیں، خدا جواب میں کہہ دے کہ میں نے تجھے حوض کوثر عطا کیا ہے،
یہ تو کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اس لیے محقق عالم دین کا یہی نظریہ ہے، لکھتے ہیں کہ یقیناً کوثر سے وہ شے مراد ہے جو پیغمبر خدا کی نسل کی بقا کی ضمانت دیتی ہے۔ ماشاءاللہ آخر میں کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں آپ دیکھیں النجم والشجر یسجدان، آپ نے ماشاءاللہ بڑی یہ تلاوت کی۔ ہم کیا معنی کرتے ہیں کہ نجم اور شجر دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور نجم کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ستارہ۔ لیکن میرے بھائی سوچو تو صحیح، نجم کمر کے ساتھ ہو تو پھر تو جچتا ہے نا کہ چاند اور ستارے، پھر تو جچتا ہے، لیکن نجم شجر کے ساتھ ہو کہ ستارہ اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، میرے بھائیوں جڑتا نہیں ہے۔ آج بھی میں صاحب تفسیر المیزان کی تفسیر میں یہ صبح ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ لکھتے ہیں بندے خدا یہاں نجم سے مراد ستارہ نہیں ہے، بلکہ نجم سے مراد کیا ہے؟ شجر وہ ہوتا ہے جس میں تنا موجود ہوتا ہے، نجم وہ نباتات ہیں جن میں تنا نہیں ہوتا، زمین پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو درخت جس میں تنا ہے وہ بھی سجدہ کرتا ہے، بیلیں زمین پہ پھیل کے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو ظاہر ہے میرے بھائیوں بزرگوں، اسی طرح سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بتاتا ہے کہ کوثر سے مراد وہ ذات ہے جو بقائے نسل پیغمبر کی ضمانت دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وجود جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ۔ صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور لکھا ہے صاحب تفسیر نمونہ نے بھی لکھا ہے، دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے، کہ چونکہ کثرت اولاد پیغمبر خدا کا سبب جناب زہرا ہے، جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے وسیلہ سے خداوند عالم نے پیغمبر خدا کی نسل کو بڑھایا ہے۔ تو اس لیے یہ ترجمہ درست بنتا ہے کہ میرے حبیب پریشان نہ ہو، ہم نے تو تجھے زہرا جو عطا کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے زہرا عطا کی ہے۔ چونکہ جناب زہرا کثرت اولاد پیغمبر خدا کا ذریعہ ہیں، تو اس سبب کو کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے تجھے زہرا عطا کی ہے۔ اب جو عطا کی ہے اس شکرانے میں فصل لے ربک، اپنے رب کی نمازیں پڑھ، ونہر راہ خدا میں قربانیاں کر۔ یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ونہر سے مراد نہر ہے، کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو جب تکبیر کہو تو نہر تک بلند کرو۔ رفع یدین بھی علماء نے مفسرین نے لیا ہے کہ فصلی لربک وانحر، اس وانحر سے مراد یہ ہے کہ جب نماز میں تکبیر بلند کرنا ہے تو ہاتھوں کو نہر تک لے آنا ہے۔ یہی جگہ نہر ہوتی ہے میرے بھائیوں، یعنی تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، یعنی رفع یدین کرنا ہے۔ تو حکم کیا ہوا؟ خدا اولاد دے چاہے بیٹا دے یا بیٹی، کیا کرنا ہوتا ہے؟ فصلی لربک، اس شکرانے میں نمازیں پڑھنا ہوتی ہیں، قربانیاں دینا ہوتی ہیں، یہ قرآن نے دستور دیا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب خدا اولاد دیتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو بجائے نوافل شکرانہ کے پتہ نہیں کیا کیا لغویات اور کن کن لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو آگے شریعت کو پامال کرتے ہیں۔ اور چونکہ ماشاءاللہ اتنی مدت کے بعد جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو بس اب کنجروں کو ضرور بلایا جائے گا، خواجہ سرہوں کو ضرور بلایا جائے گا، گنڈی والیوں کو ضرور بلایا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ تیرے رسم و رواج تو ہو سکتے ہیں، یہ شیطان کی شیطنت تو ہو سکتی ہے، نہ حکم قرآن ہے نہ حکم آل امام۔
قرآن نے تو یہ کہا ہے خدا اولاد کی نعمت دے فصل لربک، اپنے رب کی نمازیں پڑھا کرو، نوافل شکرانہ ادا کیا کرو۔ میرے بھائیوں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صلوات پڑھے آپ اللہم صلی علی محمد، بیوی کی جب آمد ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بیٹی کے وجود کو وہ لوگ برداشت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ بیٹی سبب ننگو آر تصور ہوتی تھی۔ اور قرآن نے واضح طور پہ اس منظر کو بیان کیا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، کہ جب کسی کو خبر دی جاتی تھی کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ کن لوگوں کا جو اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ پوری خبر سنائی گئی ہے، یتوارا من القوم، اپنے آپ کو قوم سے چھپا کے رکھتا تھا کہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ بھائی گھر میں ولادت جو ہونا تھی تو کیا پیدا ہوا، کہیں کہنا نہ پڑے کہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ کیا بچی زندہ رہے اور میں ذلت قبول کروں یا اس کو زندہ درگور کر کے میں خاک صاحب بن جاؤں۔ اس وقت بڑا صاحب وہی ہوتا تھا جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا۔ یہ قبل علیہ السلام کی بات ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ قرآن نے کہا الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ تم کتنے برے فیصلے کر رہے ہو، امور الہیہ میں یہ کام کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں یہ بات تھی قبل علیہ السلام کی کہ بیٹی کے وجود کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اگر آپ غور کریں اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی یہ مسلمان معاشرہ بھی بیٹی کو قبول کرنے کے لیے حاضر نہیں ہے۔ یہ کم از کم اس طرح نہیں ہے جس طرح بیٹے کا استقبال کیا جاتا ہے، بیٹی کا استقبال اس طرح نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ بیٹے دینا بھی اللہ کا کام ہے، بیٹی عطا کرنا بھی میرے خالق کا کام ہے، لیکن پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ بیٹی کے وجود کو قبول کرنے کے لیے یہ معاشرہ آج بھی تیار نہیں ہے۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا تھا بدبخت وہ ایک میاں والد میں جس کی بچی پیدا ہوئی تھی اور اس نے اس کو فوراً ذبح کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ کیوں؟ کہا میں بیٹی کو قبول نہیں کرتا، وہ بھی مسلمان تھا۔ نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، یہ نظام الہی ہے۔ جس کو وہ ذات چاہتی ہے بیٹیاں عطا کرتی ہے، جس کو چاہتی ہے بیٹے عطا کرتی ہے، جس کو چاہتی ہے دونوں عطا کرتی ہے، جس کو چاہتی ہے دونوں سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ نظام الہی ہے، اس میں ٹانگ اڑانے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حضرت کے حقیقی جانشین آئے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، صلوات پڑھیں آپ ذرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک بندہ حضرت کے پاس بیٹھا ہے، یقیناً جو حضرت کے پاس بیٹھا ہے اس کا تعلق صادق آل محمد کے ساتھ تو کوئی ہے نا۔ پیچھے سے کسی نے آگے کوئی خبر دی کہ پاس بیٹھنے والے کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ مولا وہ گھر میں بچی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا ہو گیا؟ زمین اس کا بوجھ اٹھائے گی، آسمان سایہ کرے گا، خالق رزق دے گا، تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں مولا آخر پھر بھی تھی ہے نا، بیٹی ہے نا۔ عجیب جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا، فرماتے مجھے بتانا اولاد کے انتخاب کا حق ماں باپ کو ہونا چاہیے یا خالق کا؟ توجہ کرنا میرے بھائی، کیا میں بہتر جانتا ہوں کہ میرے لیے بیٹی بہتر ہے یا بیٹا یا میرا خالق؟ انتخاب اولاد کا حق اللہ کا ہے یا ماں باپ کا؟ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، یہ حق اسی کا ہے، اور میں اسی ذات نے اپنے حق کو استعمال کیا ہے اور اس شکم سے تیرے لیے بیٹی کو منتخب فرمایا ہے، پریشان کیوں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں میں نے جو روایات پڑھی ہے، سید الانبیاء فرماتے ہیں خیر اولادکم البنات، وہ لوگوں تمہاری اولاد میں جو تمہارے حق میں خیر ہے وہ بیٹیاں۔ خیر اولادکم البنات،
تمہارے حق میں جو خیر کا سبب ہے، خیر کا ذریعہ ہے، وہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ فرمایا اگر کوئی ایک بیٹی کی صحیح تربیت کر لے، یہ بیٹی جہنم اور ماں باپ کے درمیان حجاب بن جائے گی۔ ماں باپ کو جہنم نہیں جانے دے گی، روایت معصوم ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے، جب حضرت زینب معراجوں پہ صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی پیغمبر خدا معراجوں پہ تشریف لے گئے، تو وہاں پہ جب خداوند عالم نے اپنے خصوصی احکام اپنے حبیب کو دیے، وہاں پہ یہ پیغام دے دیا، فرمایا میرے حبیب جب جانا نہ روئے زمین پہ، میرے وہ بندے جن کو میں نے فقط بیٹیاں دی ہیں ان کو میرا پیغام سنانا، اور ان کو کہنا لا تزیقن صدورکم انی کما خلقتہن ارزقہن، کہ میرے بندو بیٹیوں کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ مت کرنا، میں نے اگر بیٹیوں کو پیدا کر لیا ہے تو رزق بھی میں دوں۔ شب معراج، شب معراج خصوصی ہو خداوند عالم نے بیٹی والوں کے لیے دیا ہے۔ اور سید الانبیاء فرماتے تھے ذرا سوچو تو صحیح، انا ابو البنات، میں بھی تو زہرا جیسی بیٹی کا بابا ہوں۔ میرے بھائیو تقاضا یہی ہے کہ اولاد کے بارے میں ہم دعا تو مانگ سکتے ہیں، لیکن اس خالق پہ اعتراض کا حق کسی کو نہیں۔ جو اس ذات کا فیصلہ ہے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اسلام اور مسلمان نام ہی اسی کا ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ مولوی متقیان نے جو اسلام کی تعریف کی ہے، اور آج بھی نہج البلاغہ کی زینت ہے وہ جملہ، حضرت فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، اسلام ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ بیٹی دے دے شکر کریں، بیٹا دے دے شکر کریں، دونوں دے دے شکر کریں، نہ دے پھر بھی شکر کریں، پھر بھی شکر کریں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اب ذرا صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معصوم امام علی زین العابدین علیہ السلام کے ایک جملہ ہے، صلوات پڑھ لیں آپ پھر بھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خدایا تو نے کتنی نعمتیں ہیں جو بن مانگے دی ہیں، کتنی، ہم مانگنے کو جانتے بھی نہیں تھے، اور اس نے کتنی دی، اور کتنی ہیں جو ہم نے مانگی تو نے عطا کی، چونکہ وہ ذات یہ بھی پسند کرتی ہے کہ بندہ مانگے اور وہ ذات عطا کرے۔ اور کتنی نعمتیں ہیں کہ جو ہم مانگتے رہے پھر بھی تو نے نہ دی۔ یہ تین حال سے ہم خالی نہیں ہیں، یا بن مانگے، کثرت سے بن مانگے، یا وہ ہیں جو ہم نے مانگی تو اس ذات نے دی، یا وہ ہیں ہم بڑی بڑی دعائیں کرتے بھی رہے، کرواتے بھی رہے، لیکن پھر بھی اس ذات نے عطا نہیں کی۔ آنسو فرماتے ہیں خدایا جو تو نے عطا کی نعمتیں ان کا شکرانہ تو واجب، جو تو نے نہیں دی ان کا شکرانہ اوجب، بہت زیادہ واجب، جو دی ہیں ان کا شکرانہ واجب، جو نعمتیں مانگنے کے باوجود نہیں دی ان کا شکرانہ اور زیادہ واجب۔ میرے بھائی اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کا فلسفہ یہی ہستیاں ہی جانتے ہیں۔ خدایا جو نعمت مل گئی وہ تو نعمت، اس کا شکرانہ واجب ہے، لیکن جو نہیں دی اس کا کس طرح واجب، زیادہ واجب؟ فرمایا جو نعمت مل گئی اس کا آخرت میں آجر تو کوئی نہیں۔ توجہ فرمائیں، جو مل گئی دنیا میں اس کا آخرت میں تو آجر کوئی نہیں، آخرت میں تو اسی نعمت کا آجر ہوگا جس کو میں وہاں خرچ کروں گا جہاں نعمت دینے والا اجازت دیتا ہے۔ اگر اس کی مرضی کے علاوہ میں نے کہیں اور خرچ کر دیا تو بجائے ثواب کے عذاب کا موجب ہے، لیکن جو نعمت خدایا مانگنے کے باوجود تو نے عطا نہیں کی، اس نعمت کا آخرت کا درجہ موجود ہے۔
اور روایات معصوم فرماتے ہیں ایک بندہ مومن جاتا ہے نا، بازار جاتا ہے، کسی بڑے آدمی کے گھر میں جاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دیکھتا ہے، جی کرتا ہے کاش میرے پاس بھی وسائل ہوتے تو میں بھی ان سے استفادہ کرتا، میرے بال بچے بھی استفادہ کرتے، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی۔ وہ صبر اور شکر کر جاتا ہے، ہر نعمت کے بدلے جو دیکھی تھی جنت میں درجہ بلند ہوگا، درجات بلند ہوں گے، اور وہ ذات کہے گی میرے بندے میں نے اس لیے تو تجھے دنیا میں اس نعمت سے محروم نہیں رکھا کہ تو میری نعمت کا استحقاق نہیں رکھتا تھا۔ اگر میری نعمت فرعون اور نمرود تک پہنچ سکتی ہے تو ابو ذر تک کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ میں نے اس لیے محروم رکھا تاکہ جنت میں تجھے یہ مقام عطا کروں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، مانگو مانگو مانگو، لیکن کہاں سے مانگو؟ یہ بھی قبلہ محمد یار شاہ صاحب کا جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے اسی سے مانگ جس سے علی مانگتا ہے، اسی سے مانگ جس سے علی مانگتا ہے، اسی علی کا واسطہ دے کے مانگ، عطا کرے الحمدللہ، نہ کرے پھر بھی مانگ، دنیا میں نہیں تو آخرت میں اجر محفوظ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں میں زیادہ حاشیے پہ چلا گیا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دور میں جناب زہرا کی آمد ہوتی ہے بیٹی کی کوئی ویلیو نہیں تھی، سبب ننگو آر سمجھا جاتا تھا، لیکن جناب زہرا کی آمد سے کائنات کی بیٹیوں کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا، کائنات کی بیٹیوں کا سر فخر سے، حتیٰ وہ عرب جو بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے انہوں نے اپنی کنیتیں بھی بیٹی کے نام پہ رکھنا شروع کیا۔ کتنے عرب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کنیتیں بیٹیوں کے نام پہ رکھی ہیں، یہ بیٹی کی عظمت کی دلیل ہے، سبب عظمت جناب زہرا جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، صلوات پڑھنے کے لیے ذات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، عظمت سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ بیٹی ہے، بیٹیوں کے لیے نمونہ عمل ہے، زوجہ ہے، کائنات کی بیویوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اماں ہے، کائنات کی ماؤں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں یہ جملہ مجھے کوثر نیازی کا یاد آتا ہے جس نے کہا تھا کہ دنیا زہرا کے جتنے احسان بھلانا چاہے بھلا دے، یہ تو دنیا نہیں بھلا سکتی کہ زہرا نے زمانے کو حسین دیا۔ میرے بھائیوں بڑی بعظمت جوڑا تھا علی اور زہرا، لیکن عظمت اتنی تھی نا، مظلومیت بھی اتنی ہی زیادہ تھی۔ اب مولے متقیان کی زیارت نامہ میں پڑھیں، حضرت کی زیارت میں یہ جملہ آتا ہے، میرا سلام اس ہستی پر جو سب سے بڑا مظلوم ہے، سب سے بڑا مظلوم۔ جب تک پیغمبر خدا تھے مصائب تو بڑے تھے، لیکن میرے بھائیوں پیغمبر خدا تسلیاں دینے والے موجود تھے۔ جتنا ہی دکھ ہوتا تھا نبی اعظم کی تسلیوں اور حوصلوں سے وہ کافور ہو جاتا تھا، لیکن ادھر نبی کی آنکھیں بند ہوئیں اور امت کی آنکھیں کھل گئی۔ مصائب پھر اتنے آئے کہ بی بی کے نوحیات بچوں کو بھی یاد ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا، حالات اتنے عجیب ہو گئے کہ ایک دن بی بی کہتی ہیں کہ یا علی میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ لوگ تیرے اوپر سلام تک نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیوں بڑی مصیبت ہے، لیکن امام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں میری زہرا مصائب اس سے کہیں آگے نکل گئے۔ بولا اس سے آگے کیا ہے؟ فرمایا علی سلام کرتا ہے لوگ جواب تک نہیں دیتے۔ اس طرح زندگی گزر رہی ہے علی و زہرا کی،
ایک دن عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ تھے یا علی پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، جب تک بابا زندہ تھے نا ہر میدان جنگ آپ کی ہی شجاعت کے ترانے پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن ادھر بابا دنیا سے گئے تو آپ کی کیفیت کیا ہے؟ حکومت کو غصب کر لیا جاتا ہے، آپ خاموش ہیں، میرے فدق کو لوٹ لیا جاتا ہے، آپ چپ بیٹھے ہیں، میری پسلیوں کو چور چور کر دیا جاتا ہے، آپ خاموش ہیں، میرے محسن کو اس مظلومیت سے شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی چپ ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تاریخ میں جملہ ملتا ہے جب بی بی نے یہ ارشاد فرمایا نا ادھر اذان آنے لگی، اذان، جب اذان میں جملہ آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امیر المومنین کہتے ہیں زہرا چاہتی ہے کہ یہ جملہ قیامت تک اسی طرح اذانوں میں گونجتا رہے، کیوں نہیں یا علی؟ میری یہی تمنا ہے، کیونکہ اللہ کی خواہش اور اللہ کا ارادہ بھی یہی ہے۔ تو پھر فرمایا زہرا پھر علی کو صبر کرنا پڑے گا، حکومت کے چھن جانے پہ بھی، فدق کے لٹ جانے پہ بھی، زہرا تیرے پہلو کے زخمی ہونے پہ بھی، اور محسن کی شہادت پہ بھی اتنا عرض کروں گا مولا آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو، خیبر خندق احد و حنین کو فتح کر کے دین بچانا یہ تو آپ کے لیے آسان ہے، لیکن آپ جیسے غیرت مند کے لیے اس منظر کو